تعداد اب ڈرائی ہوتی جا رہی ہے ہمارے سرکاری اداروں میں. وسائل اس قدر دے دیے گئے کہ اینول بجٹ کئی اداروں کا اینول بجٹ ڈیولپمنٹل سیلریز بجٹ تعداد ہے ہی نہیں. بلڈنگ کی بھی پوری ہے، تمام وسائل ہیں، تمام ہے. پھر وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی ہم بہت بڑی ایک تاریخ رکھتے ہیں، ہم مثال رکھتے ہیں. یہ ادارہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ہماری اسٹیٹ لیول پر یہ تقسیم غیر منصفانہ کس قدر ہے کہ جہاں سارا کچھ ہو رہا ہے، جہاں تعداد بھی ہے، جہاں تدریس بھی ہے، جہاں پروفیشنل کمٹمنٹ بھی ہے، جہاں کے بچوں کی ٹیلنٹ یہاں پہ دیکھیں. یہ پروسیس، یہ عمل جو یہ 4 بچوں، 2 بچیوں اور بچوں نے دکھایا، یہ آزاد کشمیر کے ٹاپ لیول کے اداروں میں نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ نہیں ہوتا. یہ تربیت کا وہ پہلو. تو لیکن بدقسمتی یہ کہ آپ یہ وہ ان میں کچھ بلکہ انکریز ہوا ہے 6262 میں. یہ ریسنٹ پیکج جو ہوا ہے اس کے علاوہ تھے یہ تقریباً آج سے 6 مہینے پہلے کے اعداد و شمار. تو ان میں سے ڈکلیئرڈ نان فنکشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو جن کی آج کل چل رہی ہے، پروسیس میں ہے کہ ان اداروں کو ہم نان فنکشنل ڈکلیئر کر کے قریبی اداروں میں ضم کر دیں. یہ بیسک کنسیپٹ ہے ریشنلائزیشن. تو فرض کریں یہاں کے قرب و جوار میں جو ادارے نہیں فنکشنل کر رہے، تعداد نہیں پڑھ رہے لوگ، نہیں پڑھا رہے لوگ، تو اس کو وہ مرج کرنا. یہ پروسیس آج سے تقریباً 10-15 سال پاکستان کے پروونسز میں کر چکے ہیں. وہ اپنی کے پی میں، پنجاب میں، سندھ میں وہ کامیابی سے اس کو کر. ہم نہیں کر پائے. ہم اس قدر منصفانہ تقسیم اور اس سحر میں مبتلا ہیں، یا کسی افراد کی جو ہیں مفادات کا خیال رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ کمیونٹی کے یا نیشن کے مفادات کے بارے میں پلاننگ کریں اور ایگزیکیوشن کریں. ہم افراد کے مفادات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ایک مؤثر آدمی جس کا کسی اس جگہ سے مفاد وابستہ ہوگا کہ وہ ادارہ چلتا رہے اور وہاں پہ بغیر کسی ڈیلیورنس کے وہاں سے کوئی پروڈکٹ نہ نکل رہی ہو، اس کے باوجود اسٹیٹ کے وہاں پہ وسائل صرف ہو رہے ہیں، تو ان کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پروٹیکٹ بڑے مؤثر طریقے سے وہ پروٹیکشن ہو رہی ہے. جس وقت تک یہ عمل نہیں ہوتا، یہ ریشنلائزیشن اور وسائل کو ان جگہوں پر منتقل کرنا جہاں ان کی ضرورت ہے، جیسے کہ یہ، تو بڑا ہی دل اس کو ایک طرف یہ خوشی ہے کہ ہم اس ادارے کا کسی جگہ نام پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اگر کچھ دن ہے تو وہاں تک پہنچاؤ. تو نہیں ہم پہنچا پا رہے تو یہ ہماری ناکامی ہے، ہماری نیگلیجنس ہے، ہماری انکمپیٹنس ہے، ہماری انکمپیٹنس. تو میرے یہ اس کو اظہار کرنے کی ضرورت نہیں. میرا دل کا مصمم ارادہ ہے کہ میں باقی ماندہ سروس میں جس پوزیشن پر بھی کام کروں، جس جگہ بھی کام کروں گا، تو انشاءاللہ اس کے ثمرات یہاں پہ کچھ نہ کچھ اس جگہ کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. یہ میری پرائرٹیز میں پہلے نمبر پر ہوگی. اس یہ میرے پرسنل جو بھی ہوں گے، آفیشیل تو ذمہ داریاں ہیں ہی ہیں، پرسنل جو بھی لنکس ہیں، میرے سورسز ہوں گے، میں ان سورسز کی بنا پر میں اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوں. مثلا یا چیف ایجوکیشن پلاننگ جو ہیں وہ میرے کل کلاس فیلو بھی ہیں اور میرا ان کے ساتھ تعلق واسطہ بھی ہے. میرا گھر بھی ایک ہی جیسا جگہ پر. میں سب سے پہلے ان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھاؤں گا اس ادارے کی. یہ کتنی بات ہے کہ مجھے رات کو ایک کلپ یاد آیا، ایک صحافی نے وہ اپلوڈ کیا تھا. اس نے اس طرح کہا ہے کہ میں ایک جگہ گاڑی پہ کھڑا تھا تو ایک ناک ہوئی ڈور پہ، تو اس نے کہا کوئی دودھ سوڈا چلتا ہے، لاہور کی شاید بات ہے، تو اس نے کہا کہ میں وہ پینا چاہتا ہوں. نہیں وہ نہیں دے گا، مجھے نہیں دے گا، اس کو پتہ ہے کہ اتنے پیسے نہیں دینے. تو اس نے کہا کہ میں ذرا فون پہ بات کر لوں، آپ جاؤ. اس فارغ ہوا، اس کے بعد اس نے اس کے پاس چلا گیا، اس نے بھی بیٹھ کے پیا ہوا. تو
اس نے بڑی اس کے اینڈ پہ اسے کہنے لگا یار اگر تم اور پینا چاہتے ہو یا اور کچھ لینا چاہتے ہو تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں. صافی نے اسے کہا. اس نے کہا بہت شکریہ آپ کا, قبول کریں. تو وہ چلا گیا. اس نے سوچا, وہ ساتھ وہ دیتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں میں سارا کچھ اپنے بے تحاشا رکھنے کے باوجود بھی ان کی ہرس ہوس اور خواہش نہیں پوری ہوتی, اس کو ڈبل ملٹی پلائی کرنے کے چکر میں سارے. اور ایک اس کا بندہ ہے وہ جو بھوکا تھا, اس کو ایک وہ شربت کا گلاس پیا اس نے, اس کے بعد اس نے کہا بس اس وقت میری یہی ضرورت تھی, تم نے پوری کر دی, بڑا شکریہ. تو میں ان کی بات سے اس طرح دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ کبھی بنے نہ بنے. میں تو کہتا ہوں یہاں نہ بنے پھر اور کسی جگہ بلڈنگ کی اور کوئی ضرورت نہیں, جہاں نہ بنے. ان بچوں کو جن کا سب سے زیادہ حق فائق ہے, ہم اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پائیں گے اس نا انصافی کا ہم جو اس میں ملوث ہے, اس کے جو ذمہ دار ہیں. تو آپ سارے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھے اس قابل بنائے کہ یہاں ان بچوں کی یہ ضروریات پوری کرے. تو باقی آپ کا تو آپ کے جذبے کو کوئی اس کے الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا جو آپ لوگ کر رہے ہیں. تو میرے لیے یہ واقعی لرننگ ہے, اور میں یاد رکھوں گا اپنی اس لرننگ کو بڑے دیر تک, کہ میں اس ادارے میں بھی گیا ہوں, اسی اپنے اداروں کے جہاں سب کچھ ہے. ایسے ادارے میں بھی گیا ہوں جہاں پہ میں نام نہیں لیتا, آپ اداروں کا کیا کریں گے, جہاں پہ بلڈنگ اتنی ہے آج کی دور کی, ایسی بلڈنگ ہے جہاں پہ شیلفز لگے ہوئے ہیں, کلاس روم بے تاشا کلاس روم ہیں, اور جہاں پہ بچوں کے رکھنے کے ان کے کپڑے کے لیے الماریاں ہیں, ان کے کتابوں کے لیے شیلف لگے ہوئے ہیں بہترین, ادھر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, اس میں میٹنگز کے لیے ملٹی میڈیا تک ہے. آپ کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں, جس بچے نے مجھے یہ کہا کہ میں گھر یہاں سے کھاتے ہیں, گھر جا کے میں پریکٹس کر لیتا ہوں, اس بچے نے. تو دیکھیں یہ نہ کچھ ہوتے ہوئے آپ نے سارا کچھ کر دیا جو درس و تدریس کے. یہاں اس کو تھوڑی سی انٹروڈکشن دی, گھر جا کے اس کے پاس تھی. یہاں آپ نہ دیتے, گھر میں وہ کچھ نہیں کر سکتا, گھر میں جا کے کسی جگہ سے اس نے دیکھ لی. تو دیکھیں کتنی مؤثر طریقے سے آپ ٹرانسفارمیشن آف نالج کر رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں لوگوں کو بغیر کسی وسائل. میں نے کسی سے وسائل کا رونا نہیں سیکھا, کسی عمل میں وہ نہیں دیکھا, ہر عمل پروسیس ہے. کھیلیں ہو رہی ہیں, بزم ادب ہو رہے ہیں, آپ نے وزٹ کروا دیا, مطالعاتی دورہ کروا دیا, آپ اسمبلی میں انگریڈینٹس آپ کے سارے شامل ہیں, آپ نے سارا کچھ کروا رہے ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہمیں, اور میں مثال دے رہا تھا اس ادارے کی, ملٹی میڈیا آزاد کشمیر کے چند ادارے ہوں گے یہ جن میں ملٹی میڈیا, اس ادارے میں لگا ہوا ملٹی سب کچھ. لیکن کیا, میں نے جسے پوچھا کلاسز, سر کلاسز اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ابھی امتحان چل رہے ہیں, امتحان ختم ہوں گے پھر ہم کلاسز لیں. ہمارے پاس یہ جگہ نہیں تھی, حالانکہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے, سارا کچھ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امتحان ختم ہوگا پھر کلاسیں لگائیں گے. یہ 1 تاریخ کی بات ہے یا اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. تو نہیں ہو جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلب جن کو شل کر دیا ہو, تو نہیں ہو سکتا, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. وسائل یہ مثال ہے کہ وسائل کا رونا رو کر جب ہم ان کو بنیاد بنا کے یہ کہیں کہ نہیں ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ سنگولا میں بغیر بدون کسی طرح کے کوئی ایک آنے کا سرکاری سہولت یہاں پہ میسر نہیں ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اس کی مثال ہے. تو آپ میں ینگ لوگوں سے, آپ سے جو نئے آئے, ان کے لیے یہ بہترین اپرچونٹی ہے. ان کی لائف کا یہ ایک طریقے سے درسگاہ ہے ان کے لیے. یہ چند لوگ, یہ سینئر لوگ, یہ پرنسپل صاحب, یہ رشید حضرت صاحب, ان سے لرن کر لیں, ان سے سیکھ لیں جو کچھ سیکھنا ہے. یہ چیزیں کبھی بھی نیور کسی انسینٹیو سے, کسی موٹیویشن سے پیدا نہیں ہو سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. لاکھوں روپے کے
अलाउंसेस दें, तनख्वाहें दें, ये किसी से सीख नहीं सकते आप। जाएं किसी बड़ी से बड़ी ट्रेनिंग कर लें, नहीं सीख सकते। जो किसी के एटीट्यूड जो दूसरे के साथ हो रहा है एटीट्यूड की वजह से, ठीक है, ये लगे रहे ये काम करने में, ये मसलन इकबाल की ये सिखाने में, ठीक है। तो शायरी, आज जिन बच्चों ने शायरी पढ़ी है ना, मैं उन बच्चों को उनको तो मेरी बात कि उनको उनके लेवल की बात नहीं कर सका उनके सामने। लेवल ये है कि ये बच्चे जिस वक्त जाएंगे ना अपनी अमली जिंदगी में दाखिल होंगे, ये उस वक्त पीछे देखेंगे, ये याद करेंगे जिस आदमी ने उनको ये काम करवाया ना, उस आदमी ने उनकी जिंदगी और उनकी हयात का मकसद सिखाया, जो जाके उस वक्त समझ आएगा। और ये बच्चे आप देखेंगे, ये 4 बच्चे मेरा लिख ले नाम, जो भी, ये 4 बच्चे जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। टॉप करने वाला नाकाम हो सकता है, ये बच्चे नहीं नाकाम हो सकते, क्योंकि इनको वो लेसन सिखाया गया है, जो लेसन जो सिखाने के लिए बड़ी बड़ी दरसगाहें, बड़ी बड़े अदारे अब कायम किए जा रहे हैं। अब सोचा जा रहा है कि हम मटीरियल साइंसेज और मटीरियल एजुकेशन के बजाय जो स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ हमें देखना चाहिए। ये कनेक्ट करता है इन चीज़ों को कि ये यहाँ पे स्पिरिचुअल एजुकेशन की भी आपको ये बाकायदा ये दरसगाह है, उसमें उसका इंतज़ाम है और वो बच्चे मिसाल हैं। तो ये सारी चीज़ें इंस्पायरेशन है, ये मुंह पर इसीलिए कह रहा हूँ कि और मैं जिस जगह जाऊँगा वहाँ भी कहूँगा, तो या जो मैंने लर्निंग देखी है, ये है ना कि जिस वक्त हम कहते हैं कि आपकी तादाद नहीं, क्या वजह है बढ़ रही, जहां 26 का स्टाफ है, 51 टोटल एनरोलमेंट है, तो इस वक्त भी टोटल एनरोलमेंट है, और वो बिल्कुल वसाइल के साथ किसी बिल्कुल शहर रावलाकोट जैसे इसके सेंटर में मौजूद है, वो जगह नहीं है। पूछे तो क्या है, सर नहीं, बड़ी हमने जदोजहद कर ली, हमने कम्युनिटी बुला ली, हमने उनके घर चले गए, हमने बड़ा उनको कायल किया। हमें ये नहीं पता कि कायल होने से ये बात नहीं होती। हमारी जो डिलीवरेंस है, जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट ये गई आपकी प्रोडक्ट, ये जा रही है, ये जा रही है। और मेरा बिलीव है, मेरा मानना है कि अगर हम बच सकते हैं, अगर रह सकता है ये इसका वजूद कायम, इसका वजूद इस तरह के मजाफात पर हम इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, हम डाइवर्ट करें अपनी प्रायोरिटीज को, इन्वेस्टमेंट को किधर, शहरों में उनको मौजूद है सहूलियात। हम कभी भी अगर हम कंपटीशन वाला प्राइवेट सेक्टर को कंपीट करने लगे ना, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बेस और उनका बेस डिफरेंट है। उनमें है परफॉर्मेंस बेस्ड सेटअप है, जो काम कर रहा है उनकी प्रोडक्ट दे रहा है, उनको पैसे दे रहा है, पैसे स्टूडेंट्स पैसे हैं, तो वो दे रहा है तो वो कामयाब है, वो स्टे कर रहा है, जो नहीं दे रहा उसको वो फारग कर रहे हैं। हमारा वो नहीं हो सकता। हमने स्टेट के हर जो ऐसे बच्चे हैं उनको एजुकेट करना है जो इसका खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा उनके साथ कंपटीशन हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपनी रुख इधर मोड़ देना। अगर हम इन साइड ये एक मिसाल है, इधर मोड़ दें अपना रुख, तो यहां ही से ये बच्चे निकलेंगे जो हमारा नाम रोशन करेंगे उधर जो। अदरवाइज टैलेंट तो उनके पास जा रहा है, हमारे पास टैलेंट भी है, इधर आपके पास टैलेंट भी है, आप उस टैलेंट को यूटिलाइज भी कर। तो ये हमें अपनी अप्रोच बदलनी होगी, तब हमारा सर्वाइवल है। अदरवाइज हमारा सर्वाइवल वो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एक बिजनेस के तौर पर डील हो रहा है, जबकि हमारी आप देखेंगे कदर इस वजह से है कि हमें और स्टूडेंट के दरमियान में वो माली मनफियत हायल नहीं है। हमारे उस स्टूडेंट के दरमियान उधर वो माली मनफियत हायल है। वो स्टूडेंट को भी पता है कि मैंने अपनी इस एजुकेशन के लिए पे किया था इतना हर महीने के तौर पर, अपनी जो घर की कुछ जरूरियात थी उनको सरफ नजर करके मैंने एजुकेशन के लिए पे किया था। उसके दिल में उस एजुकेशन की कोई कदर नहीं है, उसकी कोई रिगार्ड नहीं है। तो जो इधर है, इधर रिगार्ड इसी वजह से है, तनख्वाह के अलावा, ये चीज तनख्वाह के अलावा है,
کہ ادھر سے اس چیز کو لے کے آپ آئے ادھر. یہ جو بتا رہے ہیں پرنسپل صاحب رشید صاحب نے بتایا کہ وہ اگر 4 لوگوں کا کام ادھر سے نکل رہا ہے تو وہ تو اس سے آگے کی بات ہے نا, اپنی اس لیول سے آگے جو بات کر کے, تو وہ کس بنیاد پر ہے جس وقت یہ چیزیں ختم ہیں. وہ ایکچوئل جو آپ آج کل رہ گئی ہے ایجوکیشن یا انسانیت اخلاقیات, وہ چیزیں آبزرو کرنے کو ملتی ہیں ایسی جگہوں پر. اور اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو, ہمیں اپنے ان جو چیزیں ان کا ادھر ڈائیورٹ کرنے کی توفیق دے, ہم ادھر موڑیں ادھر, اور پھر ہم دیکھیں کہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کیسے ڈیلیورنس ہوتی ہے. تو آپ اس کام پر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں انفیکٹ کہ میں آپ کو آپ کی ان سروسز کو خراج تحسین پیش کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو منتخب کیا ہوا ہے اس کام کے لیے, سیدھی بات ہے. یہ وسائل یا یہ سہولتیں یہ کسی کام کی نہیں ہے, نہ سکھ دے سکتی ہیں, نہ کچھ انسان کو کچھ دے سکتی ہیں. مثال ہیں یہ رشید صاحب, انہوں نے اپنی سینئرٹی نظر انداز کر دی, کبھی اس کے لیے گئے ہوئے. یہ درسگاہیں پوری چلا رہے ہیں, تو ان سے ہم سب کو لرن کر رہے ہیں. آپ کے پاس موجود ہے, غنیمت ہے, یہ کسی جگہ نہیں. نفسا نفسی ہے, مٹیریلزم ہے, یہ در جائیں گے, یہ دوڑا دوڑی ہے. موبائل ایسا کلچر ہمارے پاس آ گیا ہے, یہ تعلیم ایسی آ گئی ہے کہ اس نے ستیہ ناش کر دیا ہمارے اقدار کی ہر ایک چیز. آنے سے پہلے اسکول میں اپنے جاب پوزیشن پر آنے سے پہلے ہم واپسی کے پلان پر ہوتے. میں شہر کے مظفر کیپیٹل کے جن اداروں میں رہا, میں نے میکسیمم یہ اپروچ دیکھی ہے, اور تمام اس پر ڈائیورٹ ہے ہر ایک چیز. کلاس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے اس کے ساتھ, اور ایسا بے یقینی, بے اطمینانی, بے سکونی گھروں میں اداروں میں جاری ہے. کچھ بھی یہاں اطمینان ہے, فرسٹ کلاس آپ کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا دے. میں حاضر ہوں جس کیپیسٹی میں بھی میں اگر اس کے لیے کوئی تھوڑا سا بھی کنٹریبیوٹ کر سکوں تو میں اپنی یہ سعادت سمجھوں گا. میں سمجھوں گا کہ یہ میرا یہ کیریئر یا یہ میری ساری سروس پروفیشن کا کچھ حاصل ہو گیا کہ میں اگر اس جگہ کے لیے کچھ کر سکوں. وہ